السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک رہیں، عافیت سے رہیں، سب خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ چلیے آج آپ کے سامنے غسل کے تو معلومات ہو گئی تھی، غسل کی نجاست کی۔ آج بات کرتے ہیں وضو سے سمبندھت معلومات۔ حالانکہ یہ معلومات سب چھوٹی معلوماتیں ہیں، زیادہ تر سب کو پتہ ہوتی ہے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی ایک بار دہراتے رہنا چاہیے، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ کتابوں سے وقتاً وقتاً یہ سب چیزوں کو دہراتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیز چھوٹنے لگتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو بھائی دہرا لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں تو چیز پھر اور بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شروع کرتے ہیں وضو سے سمبندھت معلومات، یعنی کہ وضو کس طریقے سے ہوتا ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اور یا وضو کون کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سب کی جانکاری لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال ہے پہلا، وضو میں کن کن چیزوں کا کرنا فرض ہے؟ وضو میں کن کن چیزوں کا کرنا فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے وضو میں 4 چیزوں کو کرنا فرض ہے۔ کہ پہلا پورے چہرے کا دھونا، پہلا پورے چہرے کا دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا ٹخنے سمیت دونوں پیروں کو دھونا، ٹخنے سمیت دونوں پیروں کو دھونا، اور چوتھا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا پورے چہرے کو دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا ٹخنے سمیت دونوں پیروں کو دھونا، اور چوتھا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پرشن ہے کہ وضو میں کون کون سی باتیں ضروری ہیں؟ تو اتر ہے اس کا، وضو میں انگوٹھی یا چھلے کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی انگوٹھی پہنے ہیں یا کوئی چھلا پہنے ہوئے ہیں تو اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یا بہت سے عورتیں ہوتی ہیں آٹا گوندتی ہیں تو ناخنوں پہ آٹا چپک جاتا ہے ہلکا بہت، تو اس کو سب چھڑانا، صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر آٹے کی پرت ہلکی چپکی ہے اور آپ نے وضو کر لیا تو وہ پانی اگر نیچے ناخن پہ نہیں ٹچ ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے سب آٹے بالکل صاف کر لیں، یعنی کہ اور اگر انگوٹھی یا چھلا پہنے تو اس کے آگے پیچھے کھسکا لیں تاکہ پانی اس جگہ تک پہنچ جائے۔ تو اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا سوال ہے کہ وضو میں کن کن چیزوں کا کرنا سنت ہے؟ وضو میں کن کن چیزوں کا کرنا سنت ہے؟ تو جواب ہے اس کا، وضو میں ان چیزوں کا کرنا سنت ہے جس کو ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وضو میں ان چیزوں کا کرنا سنت ہے۔ پہلا وضو کی نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، چوتھا مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، پانچواں 3 بار کلی کرنا، چھٹا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ساتواں 3 بار ناک صاف کرنا، آٹھواں ہر دھونے والے انگ کو 3 بار دھونا، نواں داڑھی کا خلال کرنا، 10واں پورے سر کا مسح کرنا، 11واں سر کے 7 کانوں کا مسح کرنا، 12واں دھونے میں اتنا وقت نہ لگانا کہ پہلے دھویا ہوا انگ سوکھ جائے، تیسرا ترتیب سے وضو کرنا، چوتھا داہنی اور سے پہلے دھونا، یعنی کہ داہنی اور سے شروعات کرنا، پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروعات کرے وضو کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا چوتھا پرشن ہے کہ وضو میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا مستحب ہے؟ وضو میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا مستحب ہے؟ تو اتر ہے اس کا، وضو میں ان باتوں کا خیال رکھنا مستحب ہے۔ پہلا گردن پر مسح کرنا، دوسرا نماز کے وقت سے وضو کرنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ اگر نماز کے وقت سے پہلے آپ وضو کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ تیسرا کعبے کی اور منہ کر کے بیٹھنا، یعنی کہ اگر کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کریں گے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، اور نہیں اگر کوئی تک ہے تو آپ کسی اور بھی کر کے دھو سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، یعنی کہ پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، تو کیونکہ چھینٹیں آتی ہیں نا اوپر، تو اگر پاکی کی جگہ پہ بیٹھیں گے تو وہاں سے اگر تھوڑی بہت چھینٹیں آ بھی جائیں گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس لیے پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھنا۔ دوسرے کی مدد لیے بنا خود سے وضو کرنا، اور چھٹا ہے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ ایک شاید یہ نہ معلوم ہو آپ لوگ کو، اور معلوم تو ہوگا ہی، ویسے اگر نہیں معلوم تو آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ وضو کا جو پانی اگر بچ جاتا ہے تو آپ کعبے کی طرف منہ کر کے اس کو پی لیا کریے، اور اگر کسی بھی طریقے کا آپ کی حاجت ہے یا کوئی بھی آپ کی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اس کی نیت کر لیے، انشاءاللہ
اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی آپ کی دور کرے گا، وہ آپ کو شفا دے گا۔ تو کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے وضو کا پانی آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پی لیا ہی کریے۔ ہم کو بچتا ہے تو پی لیتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ بچے پانی تو آپ پی لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں ہے کہ رگڑ کر دھونا، یعنی کہ جو آپ کے عضو ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کچھ ہے تو اس کو تھوڑا رگڑ کے دھوئیے تاکہ آرام سے سب چیز گیلی ہو جائے، سوکھی نہ رہے۔ آٹھواں ہے داہنے ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ نواں وضو کے بعد کعبے کی اور منہ کر کے کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نواں یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر لیے تو کعبے کی طرف منہ کر کے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا سوال ہے آپ کا، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ چھٹا سوال ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ اتر، دل جس میں کراہیت کرے اسے مکروہ کہتے ہیں۔ دل جس میں کراہیت کرے اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دیں کہ اگر آپ کے لیٹرین کے اندر کا لوٹا ہے، ٹھیک، لیٹرین کے اندر کا لوٹا ہے تو کوئی اس میں نجاست نہیں جا رہی ہے، نہ اس میں کوئی دقت ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے وضو۔ اگر آپ اس کو دھو لیجئے آپ اوپر سے، اور صاف پانی وضو کا بھر کر کے آپ اس لوٹے سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل کراہیت کرے گا تو نہیں آپ دھوئیں گے، ہر انسان کا دل کراہیت کرتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ دل کراہیت کرے اسے مکروہ کہتے ہیں۔ دل کراہیت کرے جو چیز اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اور ساتواں آپ کا سوال ہے کہ وضو میں کون کون سی چیزیں کرنا مکروہ ہیں؟ وضو میں کون کون سی چیزیں کرنا مکروہ ہے؟ اتر ہے اس کا، وضو میں یہ باتیں مکروہ ہیں۔ پہلا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ دوسرا، ہر انگ کو 3 بار سے زیادہ دھونا۔ تیسرا، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ چوتھا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ پانچواں، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ چھٹا، زور زور سے پانی کی چھینٹیں مارنا۔ یہ سب مکروہات ہیں، وضو میں یہ سب باتیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو میں یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجیے، پہلا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ دوسرا، ہر انگ کو 3 بار سے زیادہ دھونا۔ تیسرا، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ چوتھا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ پانچواں، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ اور چھٹا، زور زور سے پانی کی چھینٹیں مارنا۔ یہ سب مکروہات ہیں۔ اور آپ کا نواں کوشچن ہے کہ کن کن حالاتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ارتھات ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، تو اس کو ضرور سنیے، ہر انسان کو اس کو سمجھنا چاہیے، بہت بہتر سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ یہ سوال کیا ہے کہ کن کن حالاتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ارتھات ختم ہو جاتا ہے نا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نمنلکھت حالاتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا، پیخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے، پیخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، خون یا پیپ کے اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جانے سے، مثال کے طور پہ آپ کے جسم میں کہیں پہ کوئی چوٹ لگی تھی یا کچھ تھا، وہاں پہ پپڑی جم گئی تھی، آپ نے اس کو نوچ لیا یا کچھ کر لیا تو وہاں پہ خون نکل کے بہہ گیا اس جگہ سے تھوڑا بہت بہہ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ، یا اسی جگہ پہ اگر رہا تو وضو نہیں ٹوٹ، لیکن جیسے ہی وہ خون آپ کا بہے گا اس جگہ سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، منہ بھر کے متلی کرنے سے یا الٹی ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا، ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں، چت لیٹ کر سو جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چت کا مطلب بالکل سیدھے سیدھے لیٹ گئے آپ تو اس کے ایسے لیٹ جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹ کر سو جانے سے۔ اور چھٹا، بے ہوش یا پاگل ہو جانے سے۔ ساتواں، رکوع سجدے والی نمازوں میں آواز سے ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آٹھواں، منہ سے خون کے گرنے سے جبکہ تھوک کے مقابلے میں خون زیادہ ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک۔ اور آپ کا نواں سوال ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اتر اس کا، وضو اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پہلا، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ دوسرا، منہ صاف کرنے کے لیے 3 مرتبہ کلی کریں۔ تیسرا، ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کریں۔ چوتھا، چہرے کو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھوئیں۔ پانچواں، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں۔ چھٹا، سر کا مسح کریں۔ اور ساتواں، سر کے آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ تو یہ آپ کے وضو کے مسائل ہو گئے۔ تو بہت اچھی چیز ہے کہ یہ ہم لوگ کو معلومات ہونا چاہیے، ویسے تو سب کو معلومات ہوتی ہے زیادہ تر، لیکن پھر بھی یہ معلومات ہم لوگ کو ہونی چاہیے جو ہم نے دی ہے۔ چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے جلد سے جلد، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو ہو سکے تو لوگوں کو شیئر کریے گا اور اچھے اپنے کمنٹ کریے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔